ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک ایسے اہم موضوع پر گفتگو ہوگی جو ہر انسان کی عموماً اور ہر مسلمان کی خصوصاً انتہائی ناگزیر ضرورت ہے۔ جس قدر اپنے دین، اخلاق اور معاشروں کی طہارت، پاکیزگی کے لیے یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اسی قدر بہت سے مسلمان اس کی افادیت سے بے خبر اور غافل ہیں۔ میری مراد اسلام کا نظام عفت و عصمت ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کی طرف بہت سے لوگ توجہ نہیں دیتے اور لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا عناد اور روشن خیالی کی وجہ سے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس موضوع کو نظر انداز کرنے کے جو بھیانک نتائج، خطرناک اثرات ہم سر آنکھوں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک دردناک واقعہ جو اسلام آباد کے ایک کوش سیکٹر میں عید سے ایک دن پہلے ہوا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ انسانیت کے مفکرین، دانشوروں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ اس قسم کے واقعات کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس مناسبت سے آج کے بیان میں اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ اسلام کا جو عفت و عصمت کا سسٹم ہے اس کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں، اور وہ نظام ہے کیا ہماری فیور میں ہے، ہماری فطرت
اور ہمارے مزاجوں کے الٹ ہے، اور وہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ عفت و عصمت کا معنی ہے پاک دامنی، طہارت، پاکیزگی، شرم و حیا۔ یہ شرم و حیا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، افراد کے لیے بھی ضروری ہے، معاشروں کے لیے بھی ضروری ہے، گھر کے لیے بھی ضروری ہے، محلوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک جھونپڑی میں رہنے والی فیملی سے لے کر پارلیمنٹ کے ایوانوں تک سکونت پذیر ہر قسم کے لوگوں کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ اور جس قدر اس نظام شرم و حیا کو لوگ اپنائے رکھیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کی برکھا نازل ہوگی، اور جس قدر لوگ اسے اگنور کریں گے، اسے نظر انداز کریں گے، اس نظام سے مذاق کریں گے، اس کا تمسخر اڑائیں گے اور اسے اپنی آزادی پر قدغن سمجھیں گے، اسی قدر معاشرے میں فساد ہوگا، بربادی ہوگی، قتل ہوگا، بے حیائی عام ہوگی، بدکاری عام ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی ہمارے دین میں اہمیت کیا ہے؟ قرآن و احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں حضرات صحابہ کرام اور اسلاف امت کے اقوال میں، ان کے افعال میں، ان کی گفتار اور کردار میں بہت سا سامان ہدایت ہمارے لیے موجود ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم میں سے ہر ایک خود بھی اور اپنے ماتحت نوجوان بچے اور بچیوں کو سورہ نور کی اسٹڈی کروائے، ان کا ترجمہ پڑھائے، تاکہ اس موضوع کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کا ادراک ہو۔ بہت سے اسلاف امت اس بات کی تلقین کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ بچوں کو نکاح سے پہلے کم از کم انہیں سورہ نور کے ترجمے سے گزارنا چاہیے۔ سورہ نور قرآن حکیم کی وہ صورت ہے جس میں نظام عفت و عصمت کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے فوائد و اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام آیت نمبر 30 اور بعد کی آیات ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آپ اعلان کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں اس کتاب حکیم میں جو آنے والی نسلوں کے لیے کتاب رشد و ہدایت ہے، مشعل راہ ہے، اور جو کتاب صرف عربوں کے لیے، صرف مشرقی ممالک کے لیے نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، کتاب رہبر و رہنمائی ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروا رہے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کسی آیت کا آغاز یا کسی سورت کا آغاز قل سے ہوتا ہے، جہاں قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اعلان کیا کروایا جا رہا ہے؟ مومنوں سے کہیے، مومن جو دل و جان سے اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کو فالو کرتے ہیں اور آپ کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عفت عصمت کی حفاظت کریں۔
یہ نزول قرآن کا زمانہ ہے، عہد صحابہ کا زمانہ ہے، عہد رسالت کا زمانہ ہے، اور یہ تعلیمات آنے والی نسلوں تک اللہ نے محفوظ کر دی ہیں، اور اس کا حکم آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہوگا؟ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نگاہوں کو نیچا رکھنے کا اور عفت و عصمت کی حفاظت کا، یہ انتہائی پاکیزہ عمل ہے۔ اس سے ان کی عزت محفوظ رہے گی، ان کی جانیں محفوظ رہیں گی، اور معاشرے گندگی سے، آلودگی سے پاک اور صاف رہیں گے۔ آج وقتاً فوقتاً ہمارے اس اسلامی ملک میں جو اسلام کی اساس پر قائم ہوا تھا، اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، وقتاً فوقتاً ایسے نعرے سننے کو ملتے ہیں کہ ایسے نعرے سن کر شیطانیت بھی شرما جاتی ہے۔ ہمارا جسم، ہماری مرضی، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں حقوق انسانیت چاہیے، یہ محض فریب کن نعرے ہیں۔ اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کو آزادی دی ہے کسی اور دین میں نہیں ہے۔ اسلام کا فلسفہ آزادی یہ ہے کہ دنیا کے ہر قسم کے نظام سے، سسٹم سے بے نیاز ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو اپنا لو۔ یہ سب سے بڑی آزادی ہے، اور اس آزادی سے بڑھ کر کوئی اور آزادی نہیں ہو سکتی۔ جو بھی اللہ رب العزت کے قانون فطرت سے باہر نکلے گا وہ اپنی خواہشات کا غلام ہوگا، اپنے نفس کا غلام ہوگا، اور اپنے محدود سوچ اور فکر کا غلام ہوگا، جبکہ اسلام کا جو قانون ہے وہ فطرتی قانون ہے، اور انسان کی جبلت اور اس کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو یہ حکم مردوں کو کیا گیا ہے۔ پہلے جب اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بعض خواتین کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے، شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا ہے تو مردوں کو بھی دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مردوں کو اپنی نگاہیں نیچا رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کو بھی وہی حکم دیا گیا ہے جو خواتین کو دیا ہے۔ اگلی آیت میں پھر خواتین کو مخاطب کیا گیا ہے، اگرچہ مومنین میں خواتین بھی شامل ہیں، لیکن اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے خواتین کو بھی یہ حکم دیا، اور وہی انداز اور وہی اسلوب ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ اعلان کر دیجئے مومن خواتین کے لیے، جو مومن خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کو بتا دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی آرائش کو، زیبائش کو، اپنے حسن و جمال کو کسی کے لیے ظاہر نہ کریں مگر چند استثنائی صورتوں میں، جس کا آگے ذکر ہے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ضروری ہے، یعنی ایسا مظہر حسن و زبائش جسے چھپانا ناممکن ہوتا ہے، مثلا اوپر کی چادر، یا ہاتھوں کی مہندی، یا ہاتھ میں انگلی میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی جس کو چھپانا ناممکن ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ چادریں اوڑا کریں، اپنے گریبانوں پہ اپنی چادریں اوڑھیں، جس سے ان کا سینہ، ان کی چھاتی اور ان کا حسن و جمال چھپ جائے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب جو اس قرآنی حکم کی مخالفت کرے گا وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں
20 احادیث ہیں جس میں آپ نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس سے بڑھ کر رہنمائی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ کسی مسلمان گھرانے کی پاک باز پاک دامن خاتون سے بھی زیادہ عزت اور حیا والے ہوتے تھے، وہ شخصیت اللہ کے حضور دعا مانگتی ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ آج لوگ تانے دیتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ ہم ایڈوانس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، ہم ایڈوانس ممالک میں رہ رہے ہیں، ہم جدید معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ یہ احکامات ہم سے نہیں ہوتے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، امانت کا سوال کرتا ہوں، حسن اخلاق کا سوال کرتا ہوں، اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفہ۔ اللہ کے رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ اور دوسری دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، تونگری کا۔ الہدا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن عفت کو یہاں بھی عفاف، پاک دامنی، جس میں انسان کی نگاہ پاک ہو، اس کے خیالات پاک ہوں، اس کا دل پاک صاف ہو شیطانی وساوس سے۔ اللہ کے رسول یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور تیسری دعا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ دعائیں ہمیں خود بھی یاد ہونی چاہیے، بچوں کو بھی یاد کروائیں، بچوں کو ایڈوائز کریں، گھر سے باہر قدم رکھتے ہی یہ دعائیں کریں۔ آج ہم ایسے ماحول میں گزر رہے ہیں، مسجد سے نکلتے ہی، گھر کی دہلیز سے پاؤں باہر رکھتے ہی شیطانی رقص نظر آتا ہے، شیطانی ماحول نظر آتا ہے۔ اس قسم کے حالات میں یہ دعائیں بہت مفید ہیں، نافع ہیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے نفس کو تقوی عطا کیجیے۔ وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ میرے نفس کو پاک صاف کر دیجئے، آپ اس کو بہترین پاک صاف کرنے والے ہیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ تو ہی میرے جان کا محافظ ہے، تو ہی میرا والی اور وارث ہے، تو ہی اس پاک نفس کو قائم رکھ سکتا ہے۔ مجھے ہدایت نصیب فرما، میرا تزکیہ نفس فرما۔ اور چوتھی دعا، آپ یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہم کہاں ہیں ان دعاؤں سے؟ ہم بھول چکے ہیں۔ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک صاف کر دے، اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک صاف کر دے، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک صاف کر دے، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک صاف کر دے۔ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے تو اسے بھی جانتا ہے۔ اور دوسرے مقام کی طرف لے جاؤں، اس نوع بشریت کے معمار عظیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو ہر مذہب اور دین والے ان کی طرف اپنی نسبت کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے جب بیت اللہ بنایا، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد
اللہ سے مناجات کی، دعائیں کیں. آخری دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح کی آیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ایسا رسول مبعوث کیجئے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. چوتھا اور آخری جملہ اس آخری دعا کا یہ تھا کہ اللہ ایسا رسول مبعوث فرمانا جو ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک صاف کرے اور ان کے لیے طہارت قلب کا کام کرے. اور اسی چیز کو اللہ نے سورہ جمعہ میں یوں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. تزکیہ نفس کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا، آپ کا اہم فرض منصبی تھا. پھر آپ نے معاشرے کے نوجوانوں کی اصلاح کیسے فرمائی؟ ایک چھوٹا سا واقعہ اختصار کے ساتھ سماعت فرما لیں. ایک شخص آپ کے پاس آیا، نوجوان، اٹھتی ہوئی جوانی ہے، جذبات میں ایک تلاطم ہے، آگ لگی ہوئی ہے. اے اللہ کے رسول، مجھے بے حیائی کی اجازت دیجیے. اللہ اکبر. عہد رسالت ہے، بارگاہ نبوت و رسالت ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کس قدر بے حیائی کے انداز میں سوال کر رہا ہے. لیکن آگے سے انداز تربیت ملاحظہ فرمائیں. آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، آپ نے اس کو سرزنش نہیں کی. ایک حکیمانہ، ایک نفسیاتی طور پر اس کا علاج کیا اور پھر اس علاج کا اثر دیکھیں. کہا اے نوجوان، کیا یہ چیز جو تیرے دل میں آ رہی ہے، یہ جو وسوسہ تیرے دل و دماغ میں چھایا ہوا ہے، تو اپنی ماں کے لیے، اپنی پھوپھو کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی بہن اور بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا نہیں. آج یہ جو لبرلزم کے لوگ نعرہ لگا کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، پاکستان کے نظریے کی نفی کر رہے ہیں، ان سے یہی سوال کیا جائے ایک اچھے انداز میں. جو تم نعرہ لگا رہے ہو آزادی کا، اپنے جسم کی آزادی کا، کیا یہ نعرہ تم اپنی خواتین کے لیے لگانا پسند کرو گے؟ تم جس طرح دوسری خواتین کی عزت و آبرو سے کھیل رہے ہو، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری خواتین کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے؟ وہ نوجوان خاموش ہو گیا، کہا نہیں. پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا اگر یہ عمل، یہ بے حیائی، فحاشی تجھے اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں تو دوسرے لوگ بھی اپنی خواتین کے لیے پسند نہیں کرتے. اس موقع پر پھر آپ نے 3 جملے کہے اور یہ 3 جملے ہمیں بطور دعا اپنے بچوں کو دینے چاہیے، شاگردوں کو بتانے چاہیے. آپ نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وَأَحْسِنْ فَرْجَا او وَحَسِّنْ فَرْجَا. اے اللہ اس کا گناہ معاف کر دے، اس کے دل و دماغ میں شیطان آ چکا ہے، اس کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. وہ نوجوان، اس نے یہ دعا سنی تو وہاں سے اٹھ کر گیا تو ہر قسم کے شیطانی خیالات سے پاک صاف ہو گیا تھا. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس عفت و عصمت. اور آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہ ٹاپک نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہے اور ضروری ہے کہ والدین، تعلیمی اداروں کے ماہرین، اساتذہ اس موضوع پر نوجوانوں کی کونسلنگ کریں، ان کو آؤٹ لائن دیں، ان کی رہنمائی فرمائیں. آپ نے بھی نوجوانوں کو ایک آؤٹ لائن دی ہے، یا معاشر الشباب
من استطاع منکم فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے مالی طور پر، جسمانی طور پر، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اس سے اس کی نگاہ بھی محفوظ رہے گی، اس کی فتح و آبرو بھی محفوظ رہے گی۔ اور جو طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے اس کے جذبات نفس میں اور اس کی شہوات میں ایک توازن آئے گا، ایک بیلنس آئے گا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے برادران اسلام، اسلام کا نظام فتح و عصمت ایک بہترین نظام ہے اور بشری فطرتی اصولوں کے عین مطابق ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم من حیث الانسان اور من حیث المسلمان اسلام کے اس سسٹم کی سٹڈی کریں، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنی ینگ جنریشن کو ٹرانسفر کریں کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، ہم کس پاک باز نبی کے ماننے والے ہیں اور ہمارے اسلاف کا کیا کردار تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور جو شیطانی ناروں میں بہہ کر دشمن کے اداکار بنے ہوئے ہیں اور وہ صرف نظریہ اسلام ہی نہیں بلکہ نظریہ پاکستان کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرمائے ہر قسم کی آلودگیوں سے، ہر قسم کی غلاظتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہمارے گھروں کا ماحول پاک رہے، ہمارے معاشرے پاک صاف رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔